اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی وصیت الشہداء و اولادہ و صحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید قال سبحانہ وتعالی فی الحدیث القدسی یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، کلام الہی دو صورتوں میں ہم تک پہنچا ہے، ایک قرآن مجید کی صورت میں، دوسرا حدیث قدسی کی صورت میں۔ حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کلام الہی ہے جو معجزہ بن کر آیا ہے، لیکن حدیث قدسی وہ کلام الہی ہے جو بروجہ اعجاز نازل نہیں ہوا ہے۔ دوسرا فرق علماء نے یہ بیان فرمایا، قرآن مجید وہ کلام الہی ہے کہ جس کا معنی، مفہوم و مضمون بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور لفظ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن حدیث قدسی مفہوم و مضمون وہ ہے جو رب کی طرف سے ہے، لیکن لفظ وہ ہیں جو سید الانبیاء کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ ایک حدیث قدسی کو موضوع کلام بنایا ہے، ارشاد پروردگار ہے یا عبادی ستۃ منی و ستۃ منکم، اے میرے بندو 6 چیزیں میری طرف سے ہیں اور 6 ہی چیزیں تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے دل میں ان باتوں کو، اس کلام الہی کو جگہ دیں گے۔ پہلی بات اللہ پاک فرماتا ہے الرزق منی والشکر منکم، رزق میری طرف سے ہے، شکر تمہاری طرف سے ہونا چاہیے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے روئے زمین پر چلنے والا کوئی زیرو ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ رازق اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج ہدایت پیدا کیا، ہدایت کا انتظام کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں محتاج رزق پیدا کیا، رزق فراہم کرنا بھی اللہ پاک کی ذمہ داری۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟
مولا امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزیں ایسی خلق فرمائی ہیں، تم بھاگنا بھی چاہو تو ان سے بھاگ نہیں سکتے، ایک موت ہے، دوسرا رزق ہے۔ نہ موت سے فرار ممکن، نہ رزق سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمأننت، بہت خوبصورت فرمان ہے۔ سیٹ امام کا ارشاد ہے مجھے علم ہے، یقین ہے، میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا۔ توجہ ہے ذرا؟ ہاں یہ کسی کا رزق زیادہ کسی کا تھوڑا، چونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اما الارزاق مقسومۃ، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں رزق تقسیم شدہ ہیں، ارزاق مقسوم ہوئے۔ نہج البلاغہ میں جو امام مجتبی علیہ السلام کو وصیت فرمائی، ویسے نہج البلاغہ میں متعدد وصیتیں ہیں مولا کی، لیکن دو وصیت نامے بڑے مبسوط اور مفصل ہیں۔ ایک بوقت شہادت جو وصیتیں فرمائیں، ایک وصیت نامہ ہے جب مولا امیر المومنین میدان صفین سے واپس پلٹے، اس وقت اولاد کو وصیتیں فرمائیں۔ اس وقت کا جو وصیت نامہ ہے اس میں ایک جملہ وصیت کا فرمایا یا بنی الحسن الرزق رزقان، حسن بیٹا رزق دو طرح کا ہے، روزی دو طرح کی ہے، رزق تطلبہ و رزق یطلبک، ایک وہ رزق ہے تو جس کی تلاش میں رہتا ہے، ایک وہ رزق ہے جو تیری تلاش میں رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا نا یرزق من حیث یحتسب و من حیث لا یحتسب، وہ وہاں سے بھی دیتا ہے روزی جہاں سے انسان کو کچھ گمان ہوتا ہے، اور وہ پھر وہاں سے بھی دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہاں سے بھی روزی کا سلسلہ رکھا ہے۔ اچھا اب رازق جب اللہ کی ذات ہے تو ہم کیا کریں، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ اللہ کے رازق ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اناج کی یا پیسوں کی بوریاں گھروں میں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب رزق خلق فرما دیے ہیں، سورج بنا دیا ہے، ہوائیں چلا دی ہیں، پانی پیدا کر دیا ہے، انسان کو عقل دے دی ہے، طاقت دے دی ہے، زمین میں زرخیزی رکھ دی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جتنی انسان کوشش کرے گا اتنا پا لے۔ توجہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا اب جناب مریم کا قصہ پڑھ لیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت قریب ہوا اور حکم ہوا کہ بیت المقدس سے نکلیں، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں کھجور کا خشک درخت تھا جس کے نیچے بیوی آ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ماں کو ضرورت تھی غذا کی، خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے اس خشک درخت کو تر و تازہ کر دیا، پھر اللہ پاک نے آنن فانن اس پہ پھل لگا دیا، کھجوریں لگ گئیں، پھر چشم زدن میں وہ پھل تیار ہو گیا پک کے، اب ارشاد ہوا حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم اب ایسا کرو اس کھجور کی شاخوں کو تنے کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ میں عرض کروں گا پروردگار خشک درخت کو تر و تازہ تو نے بنایا، پھل تو نے لگایا، پکا کر تیار بھی تو نے کر دیا، تو میرا اللہ اتار کے مریم کے سامنے پیش بھی تو کر سکتا تھا۔ ارشاد پروردگار ہوگا جو کام مریم نہ کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب کوشش کرنا مریم کا کام ہے۔ ایسے کوشش ہمارا کام ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو۔
اور اگلی بات سنو گے، رزق حلال کا معنی پیغمبر گرامی اسلام نے اس حصول معاش کو عبادت قرار دیا ہے، اور صرف عبادت نہیں، حدیث کا ذمہ دار ہوں، نبی کریم فرماتے ہیں عبادات جتنی بھی ہیں نا، عبادات 10 حصے ہیں عبادات کے۔ کتنے ہیں؟ 10 حصے عبادات کے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری ملا کے عبادات کے 10 حصے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں 9 حصے عبادت رزق حلال کمانا ہے، باقی ساری عبادات ایک حصہ ہے۔ 9 حصے عبادت اور رزق حلال کمانا۔ حج کا موسم ہے، حاجی مینا میں پہنچے ہوئے ہیں آج، کل یوم عرفہ تھا سعودیہ میں، مکہ میں، آج یوم عرفہ پاکستان۔ اب جانتے ہیں کہ یہ حج حج ابراہیمی کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ کو، جناب اسماعیل کو جب چھوڑ کے گئے مکہ میں، وادی غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے مکہ ایک ایسی وادی ہے جہاں زراعت نہیں ہوتی۔ جو حج و عمرہ پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں سیاہ پتھر کے پہاڑ ہیں، سبزہ نہیں، ہریالی نہیں، بارشیں نہیں۔ جب چھوڑ کے گئے نا جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو، بچہ تھا، تو 2 دعائیں کی، اے اللہ ایک تو لوگوں کے دلوں کو مکہ کی طرف پھیر دے، افیدت الناس الیہ، اور دوسری دعا فرمائی ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ مکہ والوں کو پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ آپ یقین کر لیں جا کے میری بات کا، رب کریم نے چند مرتبہ سعادت بخشی، مکہ میں زراعت نہیں، پھل نہیں، سبزیاں نہیں، کچھ نہیں، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رب نے ایسا مستجاب کیا، پوری دنیا کائنات کے کسی بھی خطے میں کوئی پھل پیدا ہوتا ہے وہ آپ کو مکہ میں ملتا ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہ چند دن کا دانہ پانی تھا، ختم ہو گیا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام پر پیاس نے غلبہ کیا، جناب ہاجرہ نے پانی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کوہ صفا پہ بی بی چڑھ گئیں، اور پہاڑی پہ کیوں چڑھی؟ تاکہ دور تک نگاہ جاتی ہے، کہیں کوئی آثار پانی کے نظر آ جائیں، کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ بی بی پھر مایوس ہو کے بیٹھی نہیں، پھر صفا سے اتر کے کوہ مروہ پہ چڑھی تاکہ ادھر سے دیکھیں کوئی پانی کے آثار نظر آئیں، لیکن کوئی اثر نہیں نظر آیا۔ اچھا پھر بھی بی بی بیٹھی نہیں، بچہ تھا، پیاس سے بلک رہا ہے، مامتا، پھر کوہ صفا پہ آ گئی، پھر کوہ مروہ پہ چلی گئیں، تو 7 چکر لگائے، اور یہ 7 چکر کس لیے تھے؟ اس پانی کی تلاش کی کوشش۔ خداوند عالم کو یہ رزق کی تلاش میں کوشش والا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس حج اور عمرے کے رکن کا نام ہی سعی رکھ دیا۔ سعی یعنی کوشش، اور وہ کوشش اصل تو پانی کی تلاش کی کوشش تھی، رزق کے تلاش کی کوشش تھی۔ تو خداوند عالم نے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رزق کی تلاش کرنا یہ رب کو پسند ہے، اور اتنا پسند آیا کہ حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا۔ اب جب مروہ سے بی بی اتری، چونکہ نگاہ رہتی تھی اسماعیل کی طرف، اب جو اتری تو کیا دیکھا کہ جہاں جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں، وہیں سے اللہ نے چشمہ آب جاری کیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں مکہ میں بارشیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بارشیں نہ ہوں تو پانی کی سطح اور نیچے چلی جاتی، ایسا ہے یا نہیں؟ مکہ میں بارشیں بھی کم ہوتی ہیں،
اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل کے قدموں کی بدولت ایک ایسا چشمہ جاری کر دیا، ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں گیلن پانی ہر روز نکل رہا ہے اور اس چشمہ قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ رب کی عطا میں کمی ہے بھی نہیں، رب کی عطا میں کوئی کمی ہے بھی نہیں۔ اب تو مدینہ تک پانی پہنچا ہوا ہے، زمزم، مسجد نبوی میں بھی زمزم ملتا ہے حاجیوں کو، لاکھوں حاجی پیتے ہیں، پوری دنیا میں جاتا ہے۔ توجہ، جو حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، میری بات کی تائید کرنا، اب صفا و مروہ کے درمیان بہترین سنگ مرمر لگا ہوا ہے، بڑے ہائی پاور اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا ماحول ہے۔ جناب ہاجرہ نے جب سعی کی تھی اس وقت تو اصل پہاڑ تھے، پتھر تھے، اور بی بی ان پتھروں پہ چلی، اور جہاں دوڑا جاتا ہے، جہاں سبز لائٹس لگی ہوئی ہیں، آج بھی حاجی کے لیے حکم ہے کہ وہ وہاں سے جب سعی کرتا ہوا چلے تو اتنا حصہ ضرور دوڑے جتنا حصہ بی بی دوڑی تھیں۔ اور بی بی کیوں دوڑی تھیں؟ وہ صفا و مروہ کے درمیان سب سے نیچے جگہ تھی جہاں سے اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو جب بی بی وہاں پہنچتی تھی تو دوڑ کے گزرتی تھی پھر تاکہ اسماعیل کو دیکھیں اسماعیل کس حالت میں۔ توجہ ہو رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ پروردگار تو رازق ہے، رزق دینا تیری ذمہ داری ہے، مالک تو نے ہی چشمہ زمزم جاری کرنا تھا، تو نے ہی یہ چشمہ پیدا فرمایا، تو نے جاری کیا، تو پھر ایک ماں کو اس مشقت میں ڈالا کیوں؟ پہاڑیوں پہ کیوں چلایا، پتھروں پہ کیوں چلایا، 7 چکر کیوں لگوائے؟ آواز قدرت آئے گی۔ میں دنیا والوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، رازق میں ہوں، لیکن رزق کی تلاش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری۔ رازق اللہ کی ذات۔ توجہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ مولا امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ میں بڑا ہی خوبصورت، بلکہ 2 جملے سن لیں، بہت ہی خوبصورت جملہ ایک یاد آیا۔ جس طرح نہج البلاغہ مولا امیر علیہ السلام کا کلام ہے، اسی طرح غرر الحکم 2 جلدوں میں کتاب ہے، یہ بھی مولا امیر المومنین کا کلام۔ حروف تہجی کے اعتبار سے مولا امیر علیہ السلام کے ارشادات علماء نے جمع کیے ہیں۔ وہاں ایک بڑے خوبصورت جملہ مولا علیہ السلام کا، فرمایا جانتے ہو کہ اللہ نے، کچھ لوگ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں، یار میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا محنتی ہوں، میں نے بڑی ڈگریاں لی ہیں، میں بڑا ہوشیار چلاک ہوں، اس لیے میرے پاس رزق زیادہ ہے، فلاں ان پڑھ ہے، فلاں کو طریقہ نہیں آتا، یہ رزق تھوڑا ہے۔ یہ نہیں، مولا امیر فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ نے پاگلوں کو رزق کیوں دیا، ہاں، اور جانوروں کو رزق کیوں دیا؟ مولا بھی فرمائیے، جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پاگلوں کو اور جانوروں کو رزق دے کر دنیا والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے رزق عقل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا۔ اگر رزق عقل کی بنیاد پر تقسیم ہوتا تو دیوانے تو بھوکے مر جاتے، جی یہ جانور تو بھوکے مر جاتے۔ بڑے بڑے قیمتی گوہر جو نان شبینہ کے محتاج تھے، اور بڑے بڑے بے وقوف اور احمق جنہیں اپنی دولت دنیا کا اندازہ ہی نہیں، یہ ہے نا سارے نمونے دنیا۔ تو میرے بھائیوں، رازق اللہ کی ذات ہے، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، یہ انسان کا امتحان ہے، یہ انسان کی آزمائش ہے۔ توجہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ نہج البلاغہ میں جو جملہ ہے میں آپ کو وہ سنانے لگا ہوں۔ اچھا ایک بات اور بھی سنیں پہلے، مولا امیر فرماتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں تم توکل اللہ پر رکھو۔ کیا جملہ ہے مولا، یہ سرکار دو عالم کی حدیث ہے، اے عبد خدا تو رزق کے معاملے میں پریشان رہتا ہے، تو جو کل کی فکر کرتا ہے کہ کل میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نبی پاک فرماتے ہیں تو کل ہوگا، اللہ نہیں ہوگا۔ تم ہوگے کل اور اللہ نہیں ہوگا۔
جس کریم نے تیری ولادت سے پہلے تیرے رزق کا سامان فراہم کیا وہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد بھلا دے۔ اس لیے مولا فرماتے دن کو روزی تلاش کرو، رات کو روزی رساں کو تلاش کرو، اور رزق کے معاملے میں توکل علی اللہ پرندوں سے سیکھو۔ مولا بھی فرماتے توکل علی اللہ کس سے سیکھو؟ پرندوں سے سیکھو۔ صبح روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، شام ڈھلتے واپس آتے ہیں، کسی پرندے کی چونچ میں آنے والے دن کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان پرندوں کو یقین ہے جس رب نے آج روزی دی ہے وہ کل بھی دے گا۔ بابا بلے شاہ ایک صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے پنجابی میں 4 مصرے کہے ہیں بڑے خوبصورت، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کو نظم کیا ہے، تو ہے اجازت میں سناؤں آپ کو۔ بابا کہتا ہے کہ اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے، اسماناں تے اڑدے پنچھی ویکھتے سہی کی کردے نے، نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ وہ بھوکے مردے نے، نہ وہ کردے رزق ذخیرہ نہ وہ بھوکے مردے نے، کدی کسے نے پنکھ پکھیرو بھوکے مردے ویکھے نے، بندے ہی کردے رزق ذخیرہ بندے ہی بھوکے مردے۔ صلوات پڑھ دو محمد جو نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ ہے۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ سوال ہوا مولا امیر علیہ السلام سے کہ کسی انسان کو ایک لک و دک صحرا میں ایک بند کوٹھڑی کے اندر قید کر دیا جائے، کوئی روزن و سوراخ نہ ہو، مولا اس بندے کو بھی رزق ملے گا، پہنچے گا اس تک رزق؟ فرمایا ضرور پہنچے گا۔ مولا تو پھر اس کے پاس رزق کہاں سے آئے گا؟ فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گی۔ اگر اس تک موت پہنچ سکتی ہے تو رزق بھی پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ جس کے قبضہ قدرت میں موت ہے اسی کے قبضہ قدرت میں رزق ہے۔ لیکن اللہ پاک نے ہم سے کیا تقاضا کیا؟ مولانا عامر جاوید صاحب بھی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، وہی اس حدیث قدسی میں ہے، الرزق منی والشکر منکم۔ اللہ پاک نے ہم سے شکر کا تقاضا کیا ہے، میں عطا کرنے والا ہوں، تم شکر گزار بنو، نہ شکری نہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شکر گزار بنو گے نا تو میں پھر اضافہ کروں گا تمہاری نعمتوں میں۔ پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں یا نہیں۔ دیکھیے شکر کا جو فلسفہ ہے، شکر کا تعلق عطائے نعمت سے نہیں ہے، اضافہ نعمت سے ہے۔ ماہ رجب المرجب میں جو دعائے رجبیہ پڑھی جاتی ہے اس کا ایک جملہ ہے، یا من یؤتی من سألہ و یا من یؤتی من لم یسألہ و من لم یعرف۔ اے اللہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے مانگتا ہے، تو اس کو بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا ہے، اور اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں کہ میرا رازق ہے کون۔ مالک تو جاننے والوں نہ جاننے والوں کو، پہچاننے والوں اور نہ پہچاننے والوں کو سب کو عطا کرتا ہے۔ تو شکر کا تقاضا کس لیے ہے؟ ارشاد فرماتا ہے شکر کا تقاضا صرف اس لیے تاکہ تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کیا جائے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات۔ اور شکریہ نعمت جانتے ہو؟ شکریہ نعمت یاد رکھنا دوستو، شکریہ نعمت ادا کرنا واجب ہے۔ نعمت لا تشکر کسیئۃ لا تغفر۔ معصوم نے فرمایا جس نعمت پر رب کا شکریہ ادا نہ کیا جائے پھر وہ اس گناہ کی طرح ہے جو ناقابل بخشش۔ جس نعمت پر رب کا شکریہ نہ ادا کیا جائے پھر وہ نعمت گناہ بن جاتی ہے، اور ایسا گناہ جو بخشا ہی نہیں جائے گا، جو ناقابل بخشش گناہ۔
شکریہ نعمت واجب ہے۔ مولا امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک شکریہ نعمت کا طریقہ بتایا ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہی شکریہ نعمت ہے۔ آنکھیں اس کی نعمت ہیں، آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہی آنکھوں کا شکریہ ہے۔ اس آنکھ کی نعمت کا یہی شکریہ ہے۔ ہاتھ سے کسی کے حق میں ظلم نہ کرو، یہی اس نعمت ہاتھ کا شکریہ ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو، یہی شکریہ ہے نعمت۔ اللہ رب العزت ہمیں شکریہ کی توفیق عطا کرے۔ اور حضرت کی یہ بھی حدیث ہے جس کو شکر کرنا آ گیا پھر اس کے رزق میں اضافہ بھی پروردگار نے کر دیا۔ جسے شکر کی توفیق مل گئی اسے وسعت رزق بھی عطا ہو۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ میرے خیال میں یہ ساری چیزیں تو بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن دو بیان ضرور کرتا ہوں۔ رزق میری طرف سے، شکر تمہاری طرف سے۔ دوسری چیز البلاء منی والصبر منکم۔ اللہ پاک فرماتا ہے آزمائش اور امتحان میری طرف سے ہوتا ہے، اور اس آزمائش پر، امتحان پر صبر کرنا تمہارا کام ہے۔ صبر تمہارا کام۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ خطیب جمعہ کے خطبے میں پڑھتا ہے نا کہ یہ جو دنیا کا گھر ہے، یہ دنیا کا گھر یہ دار بلا کہلاتا ہے، آزمائش کا گھر کہلاتا ہے، اور طرح طرح کی آزمائشیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان یقولوا آمنا، کیا انسان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے، اور پھر اس بات پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہیں جائے گا؟ قرآن میں کیا انسان صرف یہ کہہ کے کہ میں مومن ہو گیا ہوں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اس بات پہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو آزمایا جائے گا، اور دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور دنیا امتحان کا گھر۔ یہاں کون انسان ہے جس کا امتحان نہیں ہوا؟ کون انسان ہے جو آزمائش کے مرحلے سے نہیں گزر رہا؟ رب کریم کا، رب کا قرآن میں وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علماء تشریف فرمائیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بڑی موقد کلام ہے، لام تاکید کا، نبلون نون تاکید کا، اور نون تاکید ثقیلہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، پرچے مختلف ہیں، پرچے مختلف ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمائیں گے، والجوع بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، نقص من الاموال مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، والانفس جانوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، والثمرات پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ کس سال فصل اچھی ہوتی، کس سال نہیں ہوتی، کبھی باغ میں پھل اچھا لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا۔ یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، مال کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی بہت اچھا منافع ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، خسارہ ہو جاتا ہے۔ اور دنیا، مولا امام علی نقی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخاسر آخرون۔
امام ہادی علیہ السلام فرماتے دنیا بھی ایک بازار ہے، بازار میں جس طرح مختلف لوگ کچھ نفع کما جاتے ہیں، کچھ خسارہ اٹھا جاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں دنیا میں آنے والے بھی اسی طرح کچھ نفع کما جاتے ہیں، کچھ خسارہ اٹھا جاتے ہیں۔ تو جو کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتا ہم ضرور آزمائیں گے، امتحان ہونا ہی ہونا ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البلاء زین للمومن، یہ آزمائش امتحان مومن کی زینت ہے، یہ امتحان مومن کی زینت ہے، مومن کی زینت۔ امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آقا کا فرمان سنیے، فرمایا لن تکونوا مؤمنین حتی تعدوا البلاء نعمتا والرخاء مصیبہ، فرمایا تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک رخا، آسائش، آرام، سہولتیں، نعمتیں، فراوانی، اس چیز کو جب تک مصیبت نہ سمجھو۔ ہاں لن تکونوا مومنین، جب تک بلا کو اپنے لیے نعمت نہ سمجھو اور آسانیوں کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھو، تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، عجیب بات۔ یقین فرمائیے معصوم کی حدیث ہے، کسی بندہ مومن پر 40 دن گزر جائیں، 40 دن، اور ان 40 دنوں میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی مشکل نہیں ہوئی، نہ بیماری، نہ خرابی صحت، نہ مال کی تنگی، نہ خود کو کچھ تکلیف ہوئی، نہ بیوی بچوں کو کوئی تکلیف ہوئی، 40 دن میں سکھ چین رہا، آسانیاں رہیں، معصوم فرماتے دوبارہ کلمہ پڑھے کہیں کافر تو نہیں ہوگا۔ بلا تو مومن کے لیے زینت ہے، آزمائش تو مومن کے لیے زینت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہم ضرور آزمائیں گے، ہم آزمانا ہی آزمانا۔ آزمانا تو اللہ پاک نے ہے، لیکن پھر کیا فرمایا؟ میرا محبوب ہم آزمائیں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر، کیا صبر کا صلہ رب نے رکھا۔ محبوب جو صبر کریں گے نا میرے آزمائش پر، انہیں جنت کی بشارت ہے۔ جو صبر کریں گے اس صبر کے نتیجے میں انہیں کامیابی عطا کروں گا، قیامت کے دن انہیں جنت عطا کروں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کو، صبر کرنے والوں کو بشارت دو۔ اور صبر کرنے والے ہیں کون؟ اللہ پاک فرماتا ہے صبر کرنے والے وہ ہیں اذا اصابتہم مصیبت، جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو پھر نہ شکری نہیں کرتے، رب کے گلے نہیں کرتے، اللہ کی نعمتوں کا کفران نہیں کرتے۔ کون ہیں صبر کرنے والے؟ جو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم سب کچھ مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا سب کچھ اللہ کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے پھر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ جن کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت۔ امتحان سب کے ہوئے، انبیاء کے امتحان ہوئے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، نبی پاک کی حدیث ہے، سب سے زیادہ سخت امتحانات انبیاء کے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے سخت امتحانات انبیاء کے، اور فرمایا پھر انبیاء کے بعد الامثل فالامثل، جس کا رتبہ جتنا بلند اس کا امتحان بھی اتنا ہی بلند۔ مومن ایک حدیث میں فرمایا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ترازو کے دو پلڑے۔ مومن اگر ادھر سے نعمت ملی، آسائش ملی، ادھر سے اتنی مشکل اور پریشانی ایجاد ہو۔
آزمائے جاؤ گے۔ کل 10 ذی الحج ہے، اور 10 ذی الحج عید قربان کا دن کہلاتا ہے، عید الاضحیٰ۔ اور جانتے ہو یہ قربانی کی یاد، یہ کس کی قربانی کی یاد؟ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آزمایا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کوئی تھوڑے نہیں تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس امتحان کی یاد ہے، صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ذرا کتنا بڑا امتحان تھا جناب ابراہیم علیہ السلام۔ 100 سال عمر مبارک ہو گئی، بعض نے 99 سال لکھا ہے، 99 اور 100 میں 1 ہی سال کا فرق۔ 99 سال عمر مبارک ہو گئی، اولاد نہیں تھی۔ 99 سال کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام، اللہ پاک نے جناب ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دی 100 سال کے بعد۔ ہمارے ہاں تو طریقہ ہی عجیب ہے، جوان کی شادی ہو جائے 2-4 سال مشکل سے انتظار کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر حکیم بھی کوئی نہیں چھوڑتے، پیر فقیر بھی کوئی نہیں چھوڑتے۔ بولو یار، ماں، نانی، دادی، پردادی، پتہ نہیں ہر دربار پہ منتیں مانگ لیتے ہیں۔ یہ ہے نا ہمارا سلسلہ۔ 99 سال ہو گئے، کس کو؟ خلیل الرحمن، اللہ کے خلیل کو، ابراہیم علیہ السلام، توحید کا علم بلند کرنے والا، مقام خلت پر فائز، اللہ کا دوست ابراہیم، اولاد ہی نہیں ہوئی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، 100 سال۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ پاک اس امتحان کی منزل سے انہیں کامیابی سے گزارے، اللہ انہیں نیک صالح بیٹے عطا کرے۔ جی، ہر مومن کو اللہ اولاد دے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، خود اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے یہ دنیا کا مال اور یہ بیٹے، یہ زندگانی ہے دنیا کی زینت۔ ایک بھائی کے لیے التماس کی گئی، اللہ انہیں بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک مدت کے بعد اللہ کسی باپ کو بیٹا عطا کرے، کتنا محبوب ہوگا وہ بیٹا، کتنا پیارا ہوگا وہ بیٹا، صرف ایک باپ کو نہیں، سارے خاندان کو۔ بولو یار، ننہال ددیال کو کتنا محبوب ہوگا، اور پھر ایک ایسا بیٹا جو 100 سال کی عمر میں اللہ نے عطا کیا، ادھر بیٹا دیا، ادھر رب نے نعمت دی، ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا ہوا، ادھر ابراہیم کا امتحان شروع ہو گیا۔ پھر رب نے فرمایا ابراہیم اب تجھے اس بیٹے سے جدا ہونا ہے، جدا ہو۔ اللہ جانتا ہے ہمارے سامنے کے حالات ہیں، جن بچوں کے ماں باپ پردیس میں ہیں نا، کیا خیال ہے دن میں 2-2 4-4 بار فون پہ، واٹس ایپ پہ لائیو کال ہوتی ہے، حال احوال پوچھے جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور اچھا، میں بعض ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جب تک اولاد نہیں تھی پردیس میں کام کرتے رہے، جب اللہ نے اولاد دے دی پھر اولاد کی وہ جدائی برداشت نہیں کر پائے، چھوڑ کے آ گئے وطن میں کہ جہاں اولاد ہوگی وہیں اللہ رزق روزی بھی دے دے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیے، 100 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام دیے، اور اب حکم ہوا ابراہیم بیٹے سے جدائی اختیار کرو اور ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ بیٹے۔
شام سے مکہ کا سفر کیا، بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ کے آ گئے، اور پھر عرض کی قرآن میں، اے اللہ میں اپنی اولاد کو، بیٹے کو، اہلیہ کو وادی غیر ذی زر میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب تصور کرو اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قلبی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن ابراہیم تو اللہ کا دوست ہے، ابراہیم کو وہی پسند ہے جو اس کے رب کو پسند ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چونو چرا نہیں کی، اللہ کے حکم کی اطاعت کی، چلے گئے، واپس شام چلے گئے، فلسطین چلے گئے، اور ایک لمبا عرصہ، سوچو ذرا سوچو کیا کیفیت ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی، 100 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، اسے ملاقات ہی نہیں کر سکتے۔ پھر بیٹا جب جوانی کی نوجوانی، جوان نہیں ابھی نوجوان، 13 سال کی عمر اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی، 13 سال کی، 13 سال کے ہو گئے جناب اسماعیل۔ پھر باپ کو اجازت ملی ملاقات کی، 13 سال کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ آئے۔ جناب اس کیا کیفیت ہوگی جناب ابراہیم کی، ایک نوجوان بیٹا جب سامنے ہوگا اسماعیل کہ جن کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ موجود تھا، جن کی پیشانی میں نور آل مصطفیٰ موجود تھا، کیا خوبصورت نوجوان۔ لیکن اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم اس بیٹے کو میری راہ میں ذبح کر دو۔ اللہ، اتنا بڑا امتحان، اب قربان کرو اس بیٹے کو۔ اور خود خداوند عالم نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان کو بلائے عظیم کے نام سے یاد کیا ہے۔ بہت بڑا امتحان تھا جناب ابراہیم کا، لہو البلاء العظیم۔ 100 سال کے بعد بیٹا ملا، 13 سال تک بیٹے سے جدائی، اب حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر۔ بہت بڑا امتحان، بہت بڑا امتحان۔ لیکن خلیل اللہ تھے، ہاجرہ سے فرمایا اسماعیل کو تیار کرو۔ کیوں؟ فرمایا میں نے ایک دوست کی ملاقات کے لیے جانا ہے، میں چاہتا ہوں بیٹے کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ اور فرمایا ہاجرہ کو رسی اور چھری بھی ایک دے دو۔ ابراہیم کیا کرنا ہے چھری کو رسی کو؟ فرمایا شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ یہ ہوتے ہیں صدیق۔ لیا، یہ جو رمی جمرات کا فلسفہ ہے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، انہی دنوں میں حج بھی ہو رہا ہے، اور یہ دن ہے اس کے، اس یاد کو دہرایا جانا چاہیے، اس واقعہ کو دہرایا جانا چاہیے۔ وہ جو رمی جمرات کہتے ہیں نا، 3 شیطان کو جہاں کنکر مارتا ہے حاجی، جناب ہاجرہ کے پاس آیا۔ جانتی ہو ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ خواب دیکھا ابراہیم نے، بیٹے سے فرمایا تھا نا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کی راہ میں۔ جب سنا نا بی بی نے اللہ کی راہ میں، تو بی بی نے کنکر اٹھا کے مارا۔ جب اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہا ہے، پھر تو کون ہوتا ہے مجھے وسوسہ ڈالنے والا؟ یہ تو میرا ایک ابراہیم ہے، میرا 1000 ابراہیم ہو تو اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ دوسرا مقام، جناب ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی۔ نوجوان بیٹا، مدتوں کے بعد رب نے عطا کیا، اس کو ذبح کرو گے؟ خواب تو خیال ہوتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لا حول ولا پڑھا اور کنکر مارا کہ تو اللہ کی راہ میں اس قربانی میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے۔ پھر خود جناب اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کی،
جناب اسماعیل نے بھی کنکر اٹھا کے مارا کہ میرا باپ جب اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے، اس سے بڑی سعادت کہ اگر اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ بیٹے نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم آپ کو دیا گیا ہے نا اس اللہ کے حکم کو پورا کیجیے۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما، قرآن کے لفظ ہیں، باپ بیٹا دونوں جب حکم خدا کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا۔ طلہ للجبین، طلہ للجبین کے دو معنی مفسرین نے کیے، پیشانی کے بل لٹایا، بعض نے معنی کیا کہ پیشانی کے بل لٹایا، اور پیشانی کے بل لٹانے کا فلسفہ مفسرین نے لکھا۔ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ تاکہ اسماعیل کا چہرہ سامنے نہ ہو، اسماعیل کا چہرہ سامنے نہ ہو، اسماعیل باپ کو نہ دیکھے، باپ اسماعیل کو نہ دیکھے۔ بعض نے معنی کیا نہیں، لٹایا تو ایسے ہی سیدھا، لیکن آپ نے دیکھا نا کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو تھوڑا سا مروڑتے ہیں تاکہ گردن کی رگیں تن جائیں اور چھری چلے تو کٹنے میں آسانی ہو۔ طلہ للجبین کا بعض نے معنی کیا کہ سیدھا لٹا کے نا اسماعیل کو گردن کو زمین کی طرف، چہرے کو زمین کی طرف پھیر دیا تاکہ چھری چلے اور رگیں کٹنے میں پھر دیر نہ ہو، رگیں تن جائیں۔ اسماعیل نے عرض کی بابا میری ایک خواہش ہے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور میرے ہاتھ پاؤں بھی مضبوطی سے باندھ لیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خدا کی اطاعت میں کہیں شفقت پدری حائل نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے۔ بس آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، چھری اسماعیل کی گردن پہ رکھ دی اور جناب ابراہیم نے چھری چلا دی، آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ اسماعیل ساتھ محفوظ کھڑے تھے اور ایک دمبا تھا جو ذبح ہو چکا تھا۔ آواز پروردگار آئی، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا خواب میں کہ میں ذبح کر چکا ہوں، خواب میں بھی یہی دیکھا تھا کہ میں ذبح کر لٹا چکا اور ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور رب نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور اسماعیل کا فدیہ ہم نے ذبح عظیم کو قرار دیا۔ کل 10 ذی الحج، یہ وہ دن ہے 10 ذی الحج، پرسوں کا جو دن گزرا 8 ذی الحج وہ یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ یوم ترویہ جس دن امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑا ہے، حاجی حج کا احرام باندھ کے مینا اور عرفات کی طرف جا رہے تھے، کعبے کا وارث کعبہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل کو لے کے مینا کی طرف جا رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام اپنی قربانیاں لے کے کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام یہ فرما کے 8 ذی الحج کو مکہ سے نکلے تھے، میرا اللہ میں نہیں چاہتا میرے قتل سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، میرا اللہ تیرے کعبہ کا تیرے گھر کا احترام باقی رہے۔ حسین حج کیے بغیر چلا جاتا اور یہ فرما کے لکھ دے کہ حدود حرم سے ایک بالشت باہر مجھے قتل ہونا منظور ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا میرے خون سے اللہ کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ حج نہیں پڑا لیکن کعبے کی حرمت کو بچایا اور حج کو بچایا۔ اللہ پاک نے بھی وعدہ کیا، حسین تو نے میرے گھر کی حرمت کی خاطر حج نہ پڑا، میں اللہ کا وعدہ رہا تیرے ایک ایک زائر کو ایک زیارت پر 70 حج کا ثواب عطا نہ کروں تو میں بھی خدا ہوں، میں بھی خدا ہوں۔ 10 ذی الحج
قربانی منائی جاتی حضرت اسماعیل کی یاد میں، پوری دنیا میں مسلمان لاکھوں جانور قربان کرتے ہیں، لیکن میں پوری امت مسلمہ سے دست بستہ ایک بات عرض کروں گا۔ کل ہے 10 ذی الحج، ٹھیک 1 مہینے کے بعد آئے گی 10 محرم۔ کل 10 ذی الحج ہے، ٹھیک 1 مہینے کے بعد آئے گی 10 محرم۔ 10 ذی الحج یہ اس نبی زادے کی یاد ہے جو ذبح ہونے سے بچ گیا تھا، اور 10 محرم اس نبی زادے کی یاد ہے جو سارے خاندان سمیت ذبح ہو گیا تھا۔ اس نبی کی یاد شوق سے مناتے ہو جو ذبح ہونے سے بچ گیا تھا، اور اس نبی کی زادے کی یاد کو بدعت کہتے ہو، جس نبی کا سارا خاندان کربلا میں اجڑ گیا تھا۔ اور عزادارو، آج یوم عرفہ تھا، آج سفیر امام حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا دن ہے۔ جناب مسلم کی شہادت یہ کتاب کربلا کا دیباچہ ہے، مسلم کتاب کربلا کا آغاز ہے۔ مولا میر نے سید الانبیاء سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ تحب عقیلا، آقا کہ آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا انی احبہ لحبین، میں 2 وجہ سے عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اس لیے کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے بڑی محبت کرتے تھے، اور دوسرا اس لیے بھی عقیل سے محبت کرتا ہوں، عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین پر اپنی جان قربان کر، عقیل کا بیٹا میرے بیٹے حسین کی راہ میں اپنی جان فدا کرے گا۔ عزادارو، کون مسلم ابن عقیل؟ جناب عقیل کا بیٹا کڑی الجوانی، 28 سال، بعض روایتوں میں 28 سال عمر مبارک تھی جناب مسلم ابن عقیل کی۔ اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنا نائب، اپنا نمائندہ اور اپنا سفیر بنا کے کوفہ والوں کی طرف بھیجا ہے، اور کوفہ والوں کو جو خط لکھا نا، اس میں یہ جملے تھے، یا اہل الکوفہ انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی، کوفہ والو میں اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے، جو میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا ابن ام ہے، وثقتی من اہل بیتی۔ یہ عظمت مسلم ابن عقیل کی کہ وقت کا امام کہہ رہا ہے وثقتی من اہل بیتی، مسلم وہ شخصیت ہے جس پر ہم سب اہل بیت کو بڑا اعتماد ہے، ہم سب اہل بیت کو بڑا وثوق ہے۔ جناب عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا اور فرمایا، جناب مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے بھیجا، مسلم جاؤ کوفہ والوں سے بیعت لینا، اور کوفہ کے حالات اگر سازگار ہوں تو مجھے خط لکھ دینا، اور پھر میں بھی کوفہ پہنچوں گا۔ عزادارو، بس دامن وقت میں گنجائش نہیں، جناب مسلم کوفہ تشریف لائے، 18,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ یزید کو خط لکھا گیا کہ نعمان بن بشیر جو اس وقت کوفے کا گورنر تھا، کہ یہ بہت نرم دل آدمی ہے، کوفے والے امام حسین کے لیے بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کا سفیر نمائندہ کوفہ میں پہنچ چکا ہے، اگر کوفہ چاہتے ہو اس گورنر کو تبدیل کیا جائے۔ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کی بھی گورنری اس کے حوالے کر دی۔ عزادارو، ابن زیاد کوفہ پہنچ گیا، اس نے آ کے مسجد کوفہ میں یہ خبر پھیلا دی کہ یزید کا لشکر آ رہا ہے، اور یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی، ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، خوف دلانا شروع کر دیا۔ جس نے مسلم کو پناہ دی، جس کا مسلم سے تعلق ثابت ہوا، اس کو تہ تہ کر دیا جائے گا۔ یہی خوف کا امتحان تھا جس میں کوفی ناکام ہو گئے۔ عزاداروں، میں نے پڑھا، ماں آ کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی، بیوی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی، بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہی تھی۔ ایک وقت تھا کہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کی، اور پھر تاریخ نے اس رات کا بھی منظر لکھا کہ
کہ جناب مسلم جب نماز پڑھا رہے تھے مسجد کوفہ میں، مغرب کے وقت ہزاروں لوگ موجود تھے، جب عشاء کا سلام پھیرا کوئی نہ تھا۔ یہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ کوفہ مسلمانوں سے بھرا، مسلم صرف ایک تھا۔ بعض نے لکھا روزے سے حالت میں تھے، غریب الوطن تھے، کہاں جائیں، چلتے رہے کوفے کی گلیوں میں، اچانک تھک کے ایک گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اس گھر کے دروازے میں مالکہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک پردیسی، ایک اجنبی دروازے پہ بیٹھا ہے۔ جناب مسلم نے پانی طلب فرمایا، اے کنیز خدا میں پیاسا ہوں، اگر پانی پلا سکو۔ توا تاریخ نے نام لکھا، گھر گئی جام پانی کا بھر کے لائی، مسلم کے حوالے کیا۔ جناب مسلم نے پانی پیا، دروازہ بند کر کے چلی گئی، بیٹے کے انتظار میں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، دیکھا وہ اجنبی دروازے پر بیٹھا ہے۔ کہتی ہے رات کی تاریکی میں کسی اجنبی کا دروازے پر یوں بیٹھنا مناسب نہیں، آپ اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس وقت جناب مسلم نے رو کے فرمایا، گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، جو غریب الوطن ہو وہ کہاں جائے، ایک پردیسی کہاں جائے؟ توا نے پوچھا آپ کون ہیں، تعارف تو کروائیں۔ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں امام حسین کا سفیر ہوں۔ مومنہ تھی، یہ سنا دروازے کھول دیے، کہتی اللہ کی رحمت چل کے میرے گھر آ، اے فرزند رسول، اے فرزند علی و بطول، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر آپ کی نوکر کا گھر ہے، آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں۔ جناب مسلم کو گھر میں لائی، بستر پیش کیا۔ میں تاریخ کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، جناب مسلم نے کھانا نہیں کھایا اور بستر پر سوئے نہیں، بین قائم و راکع و ساجد۔ جناب مسلم نے نماز شروع کی، کبھی قیام تھا، کبھی رکوع تھا، کبھی سجود تھا۔ حسینیوں کی آخری رات ایسے ہی گزری۔ نماز رات گزر گئی تھی، آدھی رات کو اس مومنہ کا بیٹا منافق آیا جو ابن زیاد کے دربار میں کام کرتا تھا۔ ماں کو جب ایک کمرے میں آتے دیکھا نا، ماں سے پوچھتا اماں کون ہے ہمارے گھر میں؟ ماں کہتی پہلے قسم کھاؤ کسی کو بتاؤ گے نہیں۔ منافق کی قسم کا کیا اعتبار؟ بیٹے نے قسم کھائی، بتایا کہ ہمارے گھر میں سفیر امام حسین آئے، اللہ کی رحمت چل کے آئی ہے۔ اس ملعون نے نماز فجر سے پہلے دارالامارہ میں اطلاع پہنچائی کہ جس مسلم کو تلاش کرنے کے لیے جاسوس پورے کوفے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ مسلم تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بس عزادارو، جناب مسلم نے نماز فجر ادا کی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ جناب مسلم نے سلاح جنگ پہنا، تیاری شروع کی۔ مومنہ کہتی ہے اے فرزند علی و بطول، آپ میرے گھر میں رہ کے اپنا دفاع کریں، خدا کی قسم جواب سنو گے تو عبادت ہو جائے گی۔ سفیر حسین جب مومنہ نے کہا نا میرے گھر میں رہ کے آپ بہتر دفاع کر سکتے ہیں، جناب مسلم نے فرمایا اے مومنہ، میں جانتا ہوں دشمن بڑا کمینہ ہے، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، یہ تیرے گھر کا حیا نہ کریں گے، یہ تیرے گھر میں داخل ہو جائیں گے، میں تیرے گھر کی حرمت کو پامال ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اجرکم علی اللہ، 500 کا دستہ محمد ابن عشس کی سربراہی میں سفیر حسینی سے گرفتار کرنے کے لیے لایا گیا۔ آزادار کوفہ کی گلیوں میں لڑائی شروع ہوئی۔ حیدر کرار کا فرزند تھا، جناب عقیل کا بیٹا تھا، سامعین گرامی امیر المومنین کا شاگرد تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ بعض تجزیہ نگاروں نے جنہیں تاریخ کربلا کا تجزیہ کیا ہے وہ کہتے ہیں معصومین کے بعد، امام حسین علیہ السلام کے بعد، امام حسین کے زمانے میں 3 ہاشمی جوان ایسے تھے جن کی شجاعت کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں تھی، جناب محمد حنفیہ، جناب عباس علمدار، جناب مسلم ابن عقیل۔ کربلا کا تجزیہ کرنے والوں نے یہ تجزیہ کیا کہ اگر یہ تینوں ہاشمی جوان کربلا میں ہوتے تو جنگ کربلا کا نقشہ اور ہوتا، اور شاید یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کو مقام شہادت پسند تھا، جناب حنفیہ کو مدینہ میں چھوڑ آئے،
جناب مسلم ابن عقیل کو سفیر بنا کے کوفہ بھیج دیا، ایک عباس کو ساتھ کربلا لائے۔ میں کہتا ہوں اگر مولا عباس کو بھی لڑائی کی اجازت مل گئی ہوتی کربلا کی جنگ کا نقشہ تبدیل ہوتا۔ اللہ جانتا ہے میں نے پڑھا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سپاہی کو یوں مسلم پکڑ کے فضا میں اچھالتے، زمین پہ آتے ہوئے تلوار کے ساتھ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ لاشوں سے گلی بھر گئی۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو کہلا بھیجا کہ اور سپاہ بھیجی جائے۔ ابن زیاد نے کہا محمد ابن اشعث سے ایک فرد کی گرفتاری کے لیے کتنی سپاہ چاہیے؟ تو ابن اشعث کہتا ہے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے کسی کوفے کے ہم مال و بکال چل رہی ہے، یہ ہاشمی شیر ہے، یہ علی کا شیر ہے۔ 500 کا دستہ اور آیا، عزادارو مسلم کی تلوار چل رہی تھی، دھوکہ دیا گیا، ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو خس و خاشاک سے پر کیا گیا۔ جناب مسلم جوش جنگ میں آگے بڑھتے چلے گئے، جب جوش جنگ میں بڑھتے چلے گئے، جب گڑھے میں گرے اس وقت ہاتھ سے تلوار لے لی گئی، جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئی۔ عزادارو ایک شقی نے جو وار کیا تلوار چہرے پر لگی، چہرے پر لگنا تھا، یہ نیچے والا ہونٹ کٹ گیا، چہرے سے خون جاری ہوا، ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے خچر پہ سوار کر کے دارالامارہ کی طرف لے چلے۔ عزادارو جانتے ہو جب دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے گھڑے پانی کے بھرے ہوئے تھے، جانتے ہو زخمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، جناب مسلم نے فرمایا ہے کوئی مجھے پانی پلا؟ ایک ملعون نے بڑی گستاخی کی، میں وہ جواب پڑھ بھی نہیں سکتا کہ ملعون نے کیا کہا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک رحم دل کو رحم آیا، اس نے ایک جام بھر کا پانی کا پیش کیا۔ اللہ جانتا ہے ہونٹ کٹ چکے تھے، پینے کا ارادہ کیا، دانت ٹوٹ کے پیالے میں گر گئے، پانی خون آلود ہو گیا، پانی پھینک دیا زمین۔ مسلم تیرا رزق دنیا سے اٹھ چکا۔ میں کہوں گا مسلم خوش نصیب تھا، پانی مانگا مل تو گیا۔ آئے قربان 6 ماہ کا لال علیہ السلام، اجرکم علی اللہ۔ ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، علی کا شیر ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ کسی نے کہا اے مسلم تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مالی الامیر سوى الحسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، مولا حسین کے سوا میرا کوئی امیر نہیں۔ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم جو اتنے بلند مقصد کے لیے آیا ہو اس کو رونا زیب نہیں دیتا۔ فرمایا تو کیا جانتا ہے میں جان کے لیے رو رہا ہوں؟ تو مسلم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں روز صرف اس لیے رہا ہوں کہ میں امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ آقا کوفہ آ جائیے، لیکن اب رو اس لیے رہا ہوں کہ کوفے کے حالات بدل گئے، میرا آقا حسین اکیلا نہیں آ رہا، میرے آقا کے ساتھ بہنیں بھی آ رہی، میرے آقا کے ساتھ بیٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ کاش کوئی ہوتا جو میرے آقا تک پیغام پہنچاتا، آقا اب کوفہ نہ آئیے، کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابن زیاد نے حکم دیا، جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل ایک ہی دن شہادت ہے۔ ہانی ابن عروہ صحابی رسول ہے، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا اور دونوں ہستیوں کے سر قلم کر کے، سن پاؤ گے، تلوار چلی جلاد کی، سر قلم ہوئے اور تن جو بدن تھے، لاشیں تھے، وہ دارالامارہ سے چھت سے زمین پہ پھینک ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف اسی ظلم پہ اکتفا نہ ہوا، پھر جناب مسلم اور جناب ہانی کے لاشوں کو رسیوں سے باندھا، پاؤں میں رسیاں باندھی، پھر کوفے کی گلیوں میں لاشیں گھسیٹی گئیں۔ داستان وفا رقم ہو رہی تھی۔ ادھر سے مظلوم کربلا کا قافلہ مکہ سے نکل چکا تھا۔ ایک منزل پر بنی اسد کے 2 افراد مولا حسین سے ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ کی خبر؟ عرض کیا آقا آپ تنہائی میں خبر سن لیں، ہم اہم خبر لائے ہیں۔ مولا حسین نے یوں ساتھیوں پہ نگاہ کی، فرمایا جو خبر سنانی ہے سب کے سامنے سناؤ،
میرے ساتھیوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے مجھے کوئی بات چھپانا ہو۔ وہ عرض کرتے فرزند رسول ہم نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم اور ہانی کی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا، داستان مفارق ہو رہی تھی۔ مظلوم کربلا نے بے ساختہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اولاد عقیل کی طرف رخ کیا۔ اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، اولاد عقیل تمہارا خون کربلا میں شامل ہو گیا، میں حسین راضی ہوں، جانا چاہو تو میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اولاد عقیل نے عرض کی فرزند رسول یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم لے سکے تو بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، اور انتقام نہ لے سکے تو ہم اسی راہ پر چلیں گے، مسلم کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے خیر فرمائی، اٹھے، اس خیمے میں تشریف لائے جہاں بہن زینب موجود تھی۔ میرے آقا نے فرمایا بہن ہمارے قافلے میں بھائی مسلم کی بیٹی بھی سفر کر رہی ہے، بہن ذرا بھائی مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ۔ میری آقا زادی نے جناب مسلم کی بچی کو بلایا، تاریخ نے عاتقہ نام لکھا، امام حسین علیہ السلام کی بھانجی۔ امام نے بچی کو زانوں پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، بیٹی کی پیشانی اور سر کے بوسے لینا شروع کیے۔ پھر فرمایا بہن زینب ہم نے فلاں منزل سے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے تو لاؤ۔ آقا زادی زینب نے گوشوارے پیش کیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنانے شروع کیے۔ عزادارو بڑی باہوش بچی تھی مسلم کی، کہتی ہے ماموں جان آپ محبت اور شفقت تو ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ماموں جان آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے، ماموں جان ایسی محبت تو یتیموں سے کی جاتی ہے، ماموں جان میرے بابا کو خیریت تو ہے۔ میرے آقا نے رو کے فرمایا عاتقہ بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھ رہا، زینب کو میں سمجھنا، تیرا باپ عالم غربت میں مارا گیا۔ عزاداروں بین شروع ہوئے، واہ مسلمہ والیہ، بیویوں نے نوحہ شروع کیا، ماتم شروع کیا۔ جناب سکینہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور بیوی سکینہ سوچ رہی ہیں کہ عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں گوشوارے پھیلائے جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا اے مسلم کی بیٹی تو عالم غربت میں یتیم ہوئی خوش نصیب تھی، مولا حسین جیسا شفیق ماموں موجود تھا۔ ہائے غربت ہائے قسمت جناب سکینہ کی۔ عزاداروں بابا کی شہادت کے بعد بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی تھی، کون تھا جدا کرنے والا؟ سکینہ کے رخسار شبر کے تماچے۔ بی بی رو کے کہتی تھی مسلمانوں یہ کہاں کا دستور ہے بابا بھی میرا مارا جائے تماچے بھی مجھے مارے جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔